پیر نیند اور آخر میں غزل ہے ہمارے پی ٹی وی کا مشاعرہ تھا اور فاطمہ یونیورسٹی راولپنڈی میں اس کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی. بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں امی کلاسز کی بچی سینکڑے ہزار. تو کچھ پی ٹی وی کے مہمان بھی بیٹھے ہوئے تھے. ان میں میرے سامنے بالکل صاحب ریش بزرگ نگار پروڈیوسر صاحب کے والد صاحب بیٹھے ہوئے. وہ جو میں نے کہا نا خشک صوفی لائک دیٹ خشک صوفی ٹائپ بندہ تھا وہ بیٹھا ہوا. اب وہاں کو بچیوں نے بات بھی کہا نہیں ہولی مشاعرہ شروع مجھے کچھ سلولی میں نے کہا اس کو ردیف بنائے گا. تو وہیں بیٹھے بیٹھے جب میری باری آئی تو 5-7 شعر ہو چکے تھے. تو میں نے کہا بڑی ہولی ہولی سلولی سلولی بڑی ہولی ہولی سلولی سلولی وہ آئی لو یو بولی سلولی سلولی وہ آئی لو یو. تو مجھے صوفی صاحب بیٹھے تھے والے صاحب وہ بیٹھے تھے انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا میرے بالکل فرنٹ پہ گھور کے دیکھا جیسے مجھے کھا دے. ماتھے پر سلوٹی تاری آنکھوں سے شعلے نکلے اور آواز بھی آئی مصرا ریپیٹ ہو رہا تھا بار بار. تو ہر بار جب بھی ہوتا تھا بات تاری ہو رہا تھا کہ اللہ کے بندے نہیں مزہ آ رہا باہر چلے گا. تو غیر شرعی گل ہے بھائی وہ جناب کیا ہوگا کہ میں نے جاری رکھا. میں نے کہا رہا ایسی طرح سے دل رکھنے کے لیے. ہاں مجھے معلوم ہے کہ آج کل اسٹرک ساتھ چل رہی ہے. تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں دل رکھ لیں آج اپنے بھائی کا. اچھا میں یہ سنا دیا اس کے بعد پھر موڈ میں آئیں گے. ٹھیک. بڑی ہولی ہولی سلولی سلولی وہ آئی لو یو بولی سلولی سلولی اور وہ آنکھوں میں گھس کر میرے دل میں اتری. وہ آنکھوں میں گھس کر آنکھوں میں گھس کر یہ ہے سلمان کے نامی گھس کر آنکھوں میں گھس کر میرے دل میں اتری مگر پولی پولی سلولی سلولی مگر پولی پولی سلولی سلولی. اور اسی کافی کو ایک دفعہ اور کہ بڑی سخت تھی اس کے سینڈل کی ایڑی اور بڑی سخت بائی گاڈ بڑی سخت تھی اس کے سینڈل کی ایڑی ہوئی ٹنڈ پولی سلولی ہوئی ٹنڈ. ویسے بھی لازم ہاں عرض کرتا ہوں کہ بڑی ہولی ہولی سلولی ہوئی ٹنڈ پولی سونے کے لیے لازم نہیں کہ پلنگ ہی ہو. سونے کے لیے لازم نہیں کہ پلنگ ہی ہو. میٹرس یا پھر منجا بھی ہو سکتا ہے. ہر ٹوپی والے کو مولوی مت سمجھو وہ بیچارہ گنجا بھی ہو سکتا ہے. وہ آنکھوں میں گھس کر میرے دل میں اتری مگر پھول. بچہ بیٹھا ہوا بڑی پیارا سا کیوٹ سا اس کے لیے ایک شعر نہ ہو جائے. ایک بچے سے پوچھا کیوں ہے شکل پہ یہ بدحالی سی رات کو جاگ کے پڑھتے رہے ہو آنکھوں میں ہے لالی سی. بچہ بولا چھوڑیں انکل جائیں اپنا کام کریں میرے خیالوں میں چاہیے ایک صورت شرمگی سی معصوم سی ہے اسی کالج میں پر گھر کا پتہ ادھر ہی آ رہا ہوں میں بچے پر نظر پڑ گئی. اور بیٹیاں بھی بڑی پیاری ہیں. بیٹیاں کہیں گی ہمارے بارے میں کچھ نہیں کہا. بیٹی کے لیے سہیل بھائی آپ کی بیٹی اس کے لیے یہ شعر ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں بیگم سے میں نے پوچھا کوئی میٹھی چیز ہے حلوے کا اس نے تھال میرے آگے رکھا.
حلوے کا اس نے تھال میرے آگے رکھ دیا، بیٹی سے اپنی میں نے کہا میٹھا دو مجھے، جھٹ اپنا اس نے گال میرے آگے کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اعلیٰ۔ ساری رات سنتے رہے تو مزہ آتا رہے گا، لیکن افسوس کے وقت کی کمی وہ آڑے آ جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں تھوڑا سلولی آگے جانا پڑے گا۔ یہی آپ میں عرض کرتا ہوں کہ ہوئی جیب خالی ایک ایک کر کے کھستی، ہوئی جیب خالی ایک ایک کر کے کھسکی، حسینوں کی ٹولی سلولی سلولی، اور کوئکلی کوئکلی گری سر سے جوئیں، کوئکلی 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 گری سر سے جوئیں، جو زلف اس نے کھولی سلولی سلولی، مزہ آ گیا سن کے گیلانی تجھ سے، مزہ آ گیا آ گیا، مزہ ہی آ گیا سن کے گیلانی تجھ سے، غزلیے مخولی سلولی سلولی، غزلیے مخولی سلولی۔ مولوی صاحب کو بات کیا، میں نے کہا مولوی جی کیا بات تھی، آپ یہ کیوں کر رہے تھے؟ کہتے آپ اپنا حلیہ دیکھیں، میں نے دیکھ لی، آپ اپنی عمر دیکھیں، میں نے کہا دیکھ لی، فرمائی آپ کو یہ باتیں زیب دیکھتی ہیں، میں نے کہا جی کون سی؟ یہ آئی لو یو بولی سلولی سلولی، آپ کو زیب دیکھتی ہیں، میں نے کہا جی آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا حضرت جی؟ کہتے 25-30 سال تو ہو گئے، میں کہتا ہمارا کیا قصور، ہماری بھابھی نے آج تک نہیں کہا آئی لو یو، ہاؤ مائی سویٹ۔ میاں صاحب کی بات پر یقین کیا جائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی بہت شکریہ گیلانی صاحب، آپ نے محفل کو جو ہے ایسا خوبصورت موڑ دے دیا ہے کہ اب اس کے بعد صرف درخواست ایک ایسی شخصیت سے کی جاتی ہے جس کے لیے میں پہلے تو میں درخواست کروں گا کہ اگر ہم ایک دفعہ ایک بندہ جو اتنی محبت سے، اتنے خلوص سے، اتنا زبردست کام کر کے آیا، اس کے لیے تو تالیاں بجائے، لیکن ایک ایسی ہستی جو امریکہ سے تشریف لائی، جس نے وہاں ایسے زبردست جھنڈے گاڑے اردو کے حوالے سے، دنیا بھر میں اردو کو فروغ کے لیے کام کرے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ ہم کھڑے ہو کے اس کے لیے تالیاں بجائیں؟ ڈاکٹر نور احمد صاحب کے بہت بہت شکریہ۔ ہمارے آج کی اس محفل کے صاحب جشن، میں ان سے درخواست کرنے سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ یہ مدرسے سے پڑھے ہوئے حافظ بھی ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کیا ہے، اور شعر و ادب کا کمال ظاہر ہے امروہے کی زبان جو ہے وہ تو زندگی بھر ساتھ چلتی ہے، اور امروہہ ان کے ساتھ ساتھ ساری زندگی، ساری عمر چلتا رہتا ہے، ساری دنیا میں چلتا رہتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ شعر و ادب، اردو، اور پھر اردو کی ترویج، تو میں چاہوں گا بھرپور تالیوں میں استقبال کریں آج کے صاحب ڈاکٹر نور امروہی صاحب کا۔ ڈاکٹر نور امروہی صاحب، تالیاں ہونی چاہیے بھرپور۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف بے تحریر تھا میرا وجود، یک بیک آراب پیدا ہو گئے، تو نے جب چاہا تو اے مختار کل خود بخود اسباب پیدا ہو گئے۔ میں آج کی اس محفل کے بارے میں کیا عرض کروں؟ سب سے پہلے تو جو ہماری روایات ہیں، صدر محترم سے اجازت۔ سلطنت اردو کے تاجدار
اور بلند و بالا مینار آپ کی شہر کی ایک نہایت عظیم الشان شخصیت پروفیسر عقیل دانش صاحب، میئر صاحب منیر احمد صاحب اور سہیل زرار صاحب، میں جب آ رہا تھا سوچ رہا تھا کہ کہاں سے چھیڑوں پسانا کہاں تمام کروں. میرا کام بڑا آسان کر دیا عابد صاحب نے، انہوں نے بات چھیڑی اکبر الہ آبادی کی. میں اس وقت سرزمین برطانیہ میں موجود ہوں تو تاریخ کے اوراق سے مجھے یہیں سے ایک پنہ کھلتا ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ اکبر الہ آبادی کے بیٹے یہاں لندن میں آئے، تعلیم کے بعد جب پہنچے سوٹڈ بوٹڈ تھے اور حلیہ بدل چکا تھا. ایک تصویر اکبر الہ آبادی نے رکھی اور اس کے نیچے لکھا کہ تکلف برطرف تجھ سے تیری تصویر اچھی ہے. آج کچھ کیفیت میری یوں ہی ہے، جو عزت افزائی آپ نے دی اور جو حوصلہ دیا اور جس سمان سے نوازا. سچی بات تو یہ ہے کہ نہ علم ہے، نہ فن ہے، نہ ذہانت ہے، نہ صلاحیت ہے. بہت پہلے میں نے کہا تھا کہ گلیوں میں کوچوں میں کیا چوراہوں پر اچھے اچھے دیکھے ہیں لٹ جاتے ہیں. عزت ذلت شہرت سب وہ دیتا ہے، ہم تو بس لفظی گھوڑے دوڑاتے ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ وہاں کا کرائیٹیریا کچھ اور ہے اور ہم لوگ ڈگریوں سے ناپتے ہیں اور صلاحیتوں سے ناپتے ہیں. تو بس اور اس کے علاوہ سچی بات ہے کچھ بھی نہیں ہے. میں شکر گزار ہوں بالخصوص میرے دوست سہیل زرار صاحب کا. یہ اردو کا ایک ایسا مجاہد ہے، ایک ایسا مجنون جسے کہیں. میرے دوست دانش عامری صاحب تھے، ان کا شعر تھا کہ وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی، جہاں سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے. یہ وہ اردو کا عاشق ہے کہ جب بچوں کی آواز ہے یا تو آپ پلیز اگر if you don't mind، شاعر بڑا حساس ہوتا ہے، وہ آپ پلیز اگر خاموش کر سکیں ان کے. میں عرض یہ کر رہا تھا، میں تقریر نہیں کروں گا، مجھے پتہ ہے یہاں پر ایسا ماحول نہیں ہے. میں 2 منٹ کے بعد، چونکہ یہ واجبات میں سے ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اردو کا کوئی عاشق اگر اس سرزمین برطانیہ پہ آئے اور سہیل زرار سے نہ ملے یا ان سے کچھ نہ سیکھے تو یقیناً وہ ایک خلش ساتھ میں لے کے جائے گا. سہیل زرار کو روشنی لینی چاہیے. میں آج کے بارے میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس بات کا میں یقین کریں اعتراف کرتا ہوں کہ اس کی آئینہ گری میں جلوہ ادراک تھا، نور اس نے بھر دیا تھا ورنہ میں تو خاک تھا. اور پروین شاکر نے کہا تھا آپ کے بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے. بے انتہا شکریہ. میں کوشش کروں گا کہ جس آپ نے نظر سے دیکھا، مجھے یاد آیا کسی دانشور نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ آپ جب کسی کو دیکھیں اور وہ چھوٹا نظر آئے تو سمجھ لیں یا تو دور سے دیکھ رہے ہیں یا غرور سے دیکھ رہے ہیں. لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ جب چھوٹا بڑا نظر آئے تو یقیناً آپ اسے محبتوں کے نور سے دیکھ رہے ہیں. میں دعا کروں گا اللہ آپ کی محبتوں کا نور سلامت رکھے. اور میں مبارکباد اس حوالے سے بھی دیتا ہوں کہ مغربی تہذیب پہ اردو کا پرچم لہرانا اور ایسی جگہ لہرانا پارلیمنٹ کی، یعنی کہ وہ جگہ کے جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں یہاں پہ کنٹریز کے اور سیاست کے، یہ اپنے آپ میں ایک تاریخ بنی آج کی. یہاں پر جتنے ہی لوگ ہیں یہاں پر بہت سوچ سمجھ کر سنانا پڑے گا اور میں سبھی کو مبارکباد اس حوالے سے بھی دیتا ہوں. اگر میں نام بنام پیش کروں تو ایک لمبی لسٹ ہے، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایسی محافل میں اور ایسی بزم میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے لوگ ہیں، یہ دیکھا جاتا کیسے لوگ ہیں. یہاں ہر شخصیت، ہر چہرہ
ایسا ہے کہ یہ گنے نہیں جا سکتے، تولے جانے والے لوگ۔ میں آپ تمام حضرات کا بھی بزم سخن کے حوالے سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سلمان گیلانی صاحب کی آمد واقعی آپ کے بعد میں پڑھنا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے بہت لذیذ کھانوں کے بعد میں افطار دیا جائے، اور ہمارے وجدی صاحب ماشاءاللہ اپنے نہج کے، اپنے کلام کے، آپ نے واقعی یہ اب کسی کے پاس نہیں ہے یہ انداز اور یہ کلام۔ بہت بہت شکریہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ آپ کے توسط سے منیر صاحب، نیر صاحب، یہ موقع میسر آیا کہ میرے لیے بھی تاریخ بنی اور تمام لوگوں کے لیے بھی بنی۔ میرا ارشد صاحب بھی یہاں پر موجود ہے ماشاءاللہ۔ سعید احمد صاحب آپ کے جو رفقا میں ہیں، ہاں میں وہیں پر آ رہا ہوں، میرے پاس لکھے ہوئے تھے، میں نے لکھ لیا تھا۔ میرے ساتھ پرابلم ایک یہ ہے کہ میں بڑا بے ترتیب انسان ہوں، نہ لکھا ہوا ہوتا ہے، نہیں پتا ہوتا کیا بولنا ہے، لیکن اس لیے میں نے نام لکھ لیے تھے، وہی میں آ رہا تھا۔ سعید صاحب یہاں پر النور انٹرنیشنل کا ذکر آپ نے کیا، میں ٹوٹا پھوٹا اس کا خادم ہوں۔ شازیہ خان ہمارے یہاں کی بہت ہی مستند اور بھرپور آواز ہے ریڈیو کی، بلکہ یہ جلس کی شان کہی جاتی ہے، اور بزنس وومن نے بہت اپنا قیمتی وقت نکال کے وہاں تشریف لائی۔ شازیہ خان بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر شمسہ قریشی ہمارے ایڈیٹر ان چیف النور انٹرنیشنل کی، ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے، میری وہ بہن بنی ہوئی ہے۔ عابد صاحب، احسان شاہد صاحب، آپ کے تو جملے مجھے بڑے یاد رہے گا، جی چاہا کہ آپ کو سنتے رہیں۔ بس میں آخر میں آ رہا ہوں۔ ہر شہر کا ایک صاحبان ہوتا ہے، آپ کے شہر کا مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایسا نام ہے غالب ماجدی صاحب تشریف فرما ہے، ان کی وجہ سے یہاں پر آپ کی آپ کو سلامت ہے، ہمارے یہاں اردو کی شان ہے آپ، اور شکریہ۔ آفتاب عالم قریشی صاحب پاکستان سے تشریف لائے۔ میں اب آخر کرتا ہوں، تقریر کی اس لیے بھی گنجائش نہیں ہے کہ یہاں تو ایسی ایسی تقریریں ہوتی ہیں کہ جو تقدیروں کا فیصلے کرتی ہیں، یہاں پر ان کو ملت کے میں آتا ہوں اس کلام کی طرف۔ میری شاعری بڑی احساس کی شاعری ہے، اور اختصار کے ساتھ میں سر ان کے بعد میں میرے سنانے لائق کچھ رہا بھی نہیں اور کچھ بچا بھی نہیں ہے، بس چند شعر میں سنا دیتا ہوں، تحت میں اور ترنم میں گنجائش ہوئی 2000 سنا دوں گا۔ عرض کیا ہے صدر محترم کی اجازت سے کہ سنتے ہیں کہ غالب کے طرفدار بہت ہیں، سنتے ہیں کہ غالب کے طرفدار بہت ہیں، دنیا میں قلم کم ہے قلم کار بہت ہیں، دنیا میں قلم کم ہے قلم کار بہت ہیں، شہرت کے سفر میں ہو تو یہ دھیان میں رکھنا، شہرت کے سفر میں ہو تو یہ دھیان میں رکھنا، چڑھتے ہوئے سورج کے پرستار بہت ہیں، چڑھتے ہوئے سورج کے پرستار بہت ہیں، معیار ہی فنکار کا بنتا ہے حوالہ، معیار ہی فنکار کا بنتا ہے حوالہ، ورنہ میرے دیوان میں اشعار بہت ہیں، ورنہ میرے دیوان میں اشعار بہت ہیں۔ ایک شعر لیتے جائیے گا کہ ہر ایک سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں نور، ہر ایک سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں نور، مخلصوں کا احباب تو دو چار مخلصوں کا احباب تو دو چار بہت ہیں، مخلصوں کا احباب تو دو چار بہت ہیں۔ میرا مجموعہ آیا تھا دعائیں کام آتی ہے، اس کی جو شاہجہ نے بھی حوالہ دیا تھا، شاید اس کے سن لیجیے گا۔ نہیں ہو ان کا جب سایہ دعائیں کام آتی ہیں، نہیں ہو ان کا جب سایہ دعائیں کام آتی ہیں، کہ دنیا سے گزر کے بھی یہ مائیں کام آتی ہیں، دنیا سے گزر کے بھی یہ مائیں کام آتی ہیں، سکوت شب میں یادوں کی صدائیں کام آتی ہیں، سکوت شب میں یادوں کی صدائیں کام آتی ہیں، مجھے تیرے دوپٹے کی ہوائیں کام آتی ہیں، مجھے تیرے دوپٹے کی ہوائیں کام آتی ہیں، اور یہ بیٹے زندگی میں آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، یہ بیٹے زندگی میں آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، مگر یہ بیٹیاں تو دائیں بائیں کام، مگر یہ بیٹیاں تو دائیں بائیں کام آتی ہیں، اور
मदर के चरण शेर तरणों में भी सुन लीजिएगा। अच्छा अच्छा।